الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، رب تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج ہم نے قرآن مجید کا 100واں پارہ سماعت کیا اور 22ویں پارے کا پہلا پاؤ تک ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے جو پارے میں ہم نے سماعت کیا اس میں سورۃ الروم کا آغاز ہوا۔ سورۃ الروم، اس کے پس منظر پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل فارس یہ مشرکین تھے۔ اہل فارس نے روم پہ چڑھائی کی اور جنگ کے ارادے کے ساتھ ان کو کمزور کرنے کے لیے وہ ایک مقام ازراعات تک پہنچ گئے۔ جب یہ خبر صحابہ علیہ رضوان تک پہنچی، صحابہ علیہ رضوان مسجد حرام میں تھے، مکہ شریف میں، تو صحابہ علیہ رضوان کو یہ خبر بڑی شاق گزری، چونکہ روم جو ہے وہ اہل کتاب تھے اور ہم بھی اہل کتاب۔ اب چونکہ اہل کتاب کی مناسبت کی بنیاد پر صحابہ علیہ رضوان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اہل فارس جو مشرکین ہیں وہ اہل روم پہ غالب کیسے آ گئے۔ تو اب یہاں پر صحابہ علیہ رضوان کا دل پہلے ہی رنجیدہ تھا اور وہاں مشرکین مکہ نے صحابہ کو تانے دینا شروع کر دیے اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم بھی مشرکین اور اہل فارس بھی مشرکین اور رومی اہل کتاب اور تم بھی اہل کتاب۔ اب دیکھو کہ اہل فارس جو مشرکین ہیں وہ اہل کتاب پہ غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان پہ چڑھائی کی اور غلبہ حاصل کیا، تو ان قریب جس طرح سے وہ اہل فارس اہل روم پہ غالب آئے، ایسے ہی ہم اہل مکہ مشرکین بھی تم پہ غالب آ جائیں گے۔ صحابہ علیہ رضوان پہلے ہی رنجیدہ اور اوپر سے ان کو غلبے کا تانا دینا، صحابہ علیہ رضوان بڑے ہی پریشان کن کیفیت میں تھے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے غصے میں فرمایا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ ان قریب یہ اہل روم پھر سے اہل فارس پہ غالب آ جائیں گے، چونکہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بشارت پہلے ہی سنا دی تھی اور رب کائنات نے اسی موقع پر سورہ روم نازل فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ روم غالب آ چکے، روم غالب آ چکے اہل فارس پر۔ یہ خوشخبری آقا علیہ السلام نے پہلے ہی جناب سیدنا صدیق اکبر کو سنا دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ اعلان فرمایا کہ ان قریب چند سالوں میں آپ دیکھنا کہ اہل روم پھر سے اہل فارس پر غالب آئیں گے، تو پھر ابی بن خلف کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب اہل فارس قوت میں زیادہ طاقت میں زیادہ وہ غالب آ گئے، تو اب دوبارہ روم ان پہ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ مجھ سے شرط لگا لیں اور آپ دیکھ لینا کہ ان قریب بہت چند سالوں کے اندر اہل روم اہل فارس پہ غالب آ جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت سنائی تھی، فرمایا تھا بضع سنین، کہ چند سالوں میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بضع سنین کا اطلاق 9 سال پہ ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی بشارت کی برکت دیکھیے، مفسرین لکھتے ہیں صرف 3 سالوں میں اہل روم اہل فارس پہ غالب آ گئے، صرف 3 سالوں میں۔ ایسا غلبہ، ایسا عروج، رب کائنات نے مسلمانوں کو ایسا عروج عطا فرمایا۔ اس مقام پہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ابی بن خلف سے شرط لگائی تھی
اور فرمائے کہ 10 اونٹ میں آپ کو دوں گا اگر اہل روم غالب نہ آئے۔ تو اس مقام پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ شرط جو لگائی تھی، شرط لگانا امت محمدیہ میں حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، لیکن وہ شرط جو تھی اس کے بارے میں 2 قول بیان فرمائے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ جو شرط لگائی وہ تو مشرکین سے تھی، تو فرمائیں کہ مشرکین سے ان کا مال لینا یہ جائز ہے، لہٰذا وہ شرط وہاں پہ جائز تھی۔ اور دوسرا قول جو مفسرین نے اس مقام پہ لکھا، فرمایا شرط لگانا امت محمدیہ میں حرام ہے، لیکن چونکہ اس وقت حرمت کا حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے جناب صدیق اکبر نے اس موقع پہ شرط لگائی، اور آپ جیتے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر تم وہ اونٹ سارے کے سارے صدقہ کر دو۔ یہ آقا علیہ السلام کا بڑا پن ہے۔ اس مقام پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے کیسی بصیرت عطا فرمائی کہ کہاں اہل روم، کہاں فارس، کتنے کلومیٹر کا سفر ہے مسجد حرام میں، لیکن آقا علیہ السلام نے 3 سال قبل بشارت عطا فرمائی اور اہل روم اہل فارس پہ غالب آ گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی بصیرت ہے۔ آقا علیہ السلام نے بہت سے مقام پہ آپ نے پہلے ہی سے آپ نے ایسی بشارت عطا فرمائی۔ ایک موقع پہ جب آپ نے غزوہ تبوک کا ذکر سنا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں مقام پر فلاں مشرک وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم جانا اور اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کر دینا۔ صحابہ علیہ رضوان گئے، خالد بن ولید آپ گئے تو آپ نے دیکھا بالکل جیسا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو ویسے ہی وہ مشرک نیل گائے کا شکار کر رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید اسے اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ ایسا ہی جب احد کا میدان لگا تو آقا علیہ السلام نے احد کے میدان میں جب سارے صحابہ کو موشوں پہ کھڑا کیا تو آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا میرے صحابہ یہ جو ٹیلا ہے پہاڑ کا، اس مقام کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اگر تم نے اس مقام کو چھوڑ دیا تو کافر پیچھے سے حملہ کریں گے اور تم پہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب صحابہ علیہ رضوان نے مال بیت کی بنیاد پر جب اس ٹیلے کو چھوڑا، مسلمان اس جنگ کو فتح حاصل کر چکے تھے اور مشرکین الٹے پاؤں بھاگ چکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جب ٹیلا چھوڑ دیا تو مشرکین نے وہاں سے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں پہ غالب آ گئے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی بشارتیں اور آپ کی دور انگیزیاں ہیں کہ آپ پہلے سے ہی آپ بتا دیا کرتے تھے اگر ایسا کام کرو گے تو یہ مشکل آئے گی، ایسا کام کرو گے تو آسانی پیدا ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے، یہ شان ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ جب ہمیں اتنے پیارے محبوب عطا ہوئے، اتنی فضیلتوں والے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی پیروی کریں، ان کی شریعت پہ عمل کریں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں، ان کے لائے ہوئے دین کو اپنے گھر میں اپنے معاملات میں نافذ کریں۔ دعا ہے رب کائنات جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ یاسین کا درس سماعت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد